السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ اسلامی بہنوں کے لیے گھر پر اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گی؟ مکمل مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری اپنی ان تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں وہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے سنت اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو احادیث پاک، ویسے تو کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ فضیلت مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، اگر اسلامی بہنیں بھی گھر پر سنت اعتکاف کرتی ہیں تو انہیں بھی یہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین جو ہے وہ گھر پر اپنی بیت مسجد میں سنت اعتکاف کریں گی۔ سنت اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے، میں سب سے پہلے طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں مکمل مسائل، چند ایک ضروری مسائل جو پیش آتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو اسلامی بہن اعتکاف کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان المبارک یعنی 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، افطار سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد یعنی وہ جگہ جو اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ فرض کریں اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، کبھی کسی جگہ پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ مقرر کر لے کہ آج سے میری یہ بیت مسجد ہے، اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ اچھا، نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرنے کا بالکل آسان طریقہ، نیت دیکھیں اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کی، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اس طرح بھی کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی، آپ بیت مسجد میں داخل ہو گئی۔ اب ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ضروری مسائل کہ اگر اعتکاف کی صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تو اب آپ کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ اسی لیے جو خواتین اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ کہیں ان کی ڈیٹ اس عشرے میں تو نہیں آ رہی، یعنی حیض ایام جو ہیں ان کے مخصوص ایام کسی آخری عشرے میں تو نہیں آ رہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر وہ خواتین اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اگر اس طرح حیض آ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے، جب روزہ نہیں رہا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب اس اعتکاف کی قضا کرنا ان کے اوپر لازم آئے گی۔ تو اس لیے جو بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اس بات پر غور کر لیں کہ کہیں ان کی ڈیٹ ان ایام میں تو نہیں آ رہی۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا خواتین گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیت مسجد سے باہر نکلے گی، چاہے بھول کر ہی ایک لمحے کے لیے باہر آئی، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ یعنی واش روم کی حاجت ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، یا پھر اسی طرح غسل کی حاجت ہو گئی، یا پھر اسی طرح وضو کرنے کی حاجت ہے، آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر کی جو ہے وہ صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دیں، جھاڑو لگانا شروع کر دیں، کچن میں جا کر کھانا بنانا شروع کر دیں، تو اس طرح ان کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، اتنے کام کاج کر سکتی ہے جو وہاں پر اپنی بیت مسجد میں بیٹھ کر، یعنی سبزی بنا کر دے دی گھر والوں کو، فروٹ وغیرہ کاٹنے ہیں جو آسانی سے ہو جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے پریس کرنے وہاں پر بیٹھ کر کر سکتی ہے، تو یہ چیزیں وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ اپنی بیت مسجد میں کرے گی۔ اگر باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے شوہر کی اجازت طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو وہ اعتکاف کریں، اگر ان کے شوہر انہیں اجازت نہیں دیتے
تو ان کے لیے اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کریں گی تو وہ گنہگار ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ پھر اس میں اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، عبادات میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہیں، جتنا ہو سکے عبادات میں آپ اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں۔ تو یہ اعتکاف کرنے کا طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔